السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ پرویز الہی نے عمران خان صاحب کو نتھ ڈال دی ہے۔ اب عمران خان صاحب اسمبلی توڑنے کا ذکر کرنا تک بھول گئے ہیں اور بند کمروں میں کپتان کو ڈرایا جا رہا ہے، جس کے بعد کپتان کو ڈراونے خواب آنے لگ گئے ہیں۔ اور 20 دسمبر عمران خان صاحب کے لیے امتحان کا دن ہے۔ اگر 20 دسمبر کا امتحان عمران خان صاحب پاس کر گئے تو پھر عمران خان صاحب شاید اپنی سیاست بچا پائیں گے۔ 20 سے پہلے 17 دسمبر آ رہی ہے، لیکن 17 دسمبر کو عمران خان صاحب نے، یعنی کل، عمران خان صاحب نے کیا تیر مارنا ہے، آر کرنا ہے، پار کرنا ہے، اس کا پتہ کل چل جائے گا۔ لیکن 20 دسمبر انتہائی اہم دن ہے عمران خان صاحب کی سیاسی زندگی، اور عمران خان صاحب جو اعلان کرتے ہیں، جو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، اس پر عمل کرنے کے لیے حکومت بشرا بی بی کو نشانے پر رکھے ہوئے ہے، اور فیصل ووڈا صاحب الگ سے عمران خان صاحب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ سب معاملات کا تعلق ہے عمران خان صاحب کے خوف سے، عمران خان صاحب کے ذہنی تناؤ سے، اور عمران خان صاحب کی ڈیسپریشن سے، جس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں عمران خان صاحب کے مخالفین بھی اور اتحادی بھی، یعنی پرویز الہی۔ اتحادی تو اس وقت ایک ہی ہیں، پرویز الہی صاحب، اس کو مسلم لیگ قائد اعظم نہیں کہا جا سکتا۔ میڈیا جو رپورٹ کر رہا ہوتا ہے پرویز الہی کی عمران خان صاحب کے ساتھ جو گفت و شنید، جو مشاورت، یا عمران خان صاحب کو ڈاج دے رہے ہیں نا پرویز الہی صاحب، اس ڈاج دینے کو وہ مسلم لیگ قائد اعظم کے ساتھ عمران خان صاحب کی انگیجمنٹ کے طور پر میڈیا اس کو بتا رہا ہے۔ وہ مسلم لیگ قائد اعظم کی انگیجمنٹ نہیں ہے۔ مسلم لیگ قائد اعظم بطور جماعت جو رجسٹرڈ ہے وہ ہے چودھری شجاعت حسین صاحب کے نام پر، اور چودھری شجاعت حسین ہے کاف لیگ، اور کاف لیگ ہے مرکزی حکومت میں، پنجاب حکومت میں نہیں ہے۔ پنجاب حکومت میں باپ بیٹا ہیں، پرویز الہی، مونس الہی اور محمد خان بھٹی۔ محمد خان بھٹی جو سیکریٹری ہیں پنجاب اسمبلی کے، سرکاری بابو ہیں، مگر وہ بھی اسی طرح ہی جس طرح جنرل فیض حمید صاحب کیا کرتے تھے، اسی طرح پرویز الہی صاحب کے لیے وہ کام آتے ہیں پرویز الہی صاحب کو۔ تو پرویز الہی صاحب نے ان کے احسانوں کا بدلہ کبھی، پہلے انہوں نے احسان کیا، پھر وہ کام آ رہے ہیں، تو پرویز الہی صاحب بھی ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ یہاں تک کہ جو فنڈز انہوں نے 100 ارب روپے کے فنڈز گجرات کے لیے جاری کروائے تھے، گجرات ڈویژن کے لیے، اس کی گجرات ڈویژن کی جو کیا ہوتا ہے، نیا ضلع اپنا ڈویژن کیونکہ بنایا ہے، تو وہاں پہ انفراسٹرکچر بنے گا، دفاتر بنیں گے اور مختلف چیزیں بنیں گی، تو اس میں جو حلقہ ہے محمد خان بھٹی صاحب کے بھائی کا، اس کے لیے سب سے زیادہ رقم رکھی گئی ہے، یعنی باقی علاقوں سے۔ تو بہرحال تو پرویز الہی صاحب بھی اس میں برابر کا ان کو کیا کہتے ہیں دے رہے ہیں، پے بیک کر رہے ہیں ان کو۔ تو حکومت پنجاب میں پی ٹی آئی، پرویز الہی، مونس الہی اور محمد خان بھٹی کی ہے۔ یہ ہے پورا کولیشن۔ اب اس میں جو اپنا کیا کہتے ہیں مسلم لیگ قائد اعظم کا کہیں کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ تو اب جو معاملہ ہے آ کے پھنسا ہوا ہے وہ اسمبلی توڑنے کے معاملے پر۔ عمران خان صاحب ظاہر ہے اب یہ پرویز الہی صاحب پر احسان کریں گے، حالانکہ عمران خان صاحب خود بھی اس جو سچویشن آج تک ہے اور جو کل بھی برقرار رہے گی، ظاہر ہے زیادہ امکان یہی ہے، ان حالات میں خان صاحب خود اسمبلی نہیں توڑیں گے۔ اسمبلی توڑیں گے تو پھر کہاں جائیں گے؟ ظاہر ہے ان کے لیے سب سے بڑا سوال ہے۔ اور پھر پرویز الہی صاحب کو انہوں نے انگیج کیا ہوا ہے، پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب کو ڈاج کر رہے ہیں، عمران خان صاحب پرویز الہی صاحب کو ڈاج کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ میں نے کچھ دن پہلے گزارش کی تھی کہ ملاقاتیں، میٹنگیں، مشاورتیں زمان پارک میں چل رہی ہیں، اور زمان پارک میں منصوبے بن رہے ہیں حکومت، وفاقی حکومت کو گرانے کے لیے۔ عمران خان صاحب نے ہاتھ میں کوئی ہتھیار پکڑا ہوا ہے اور انہوں نے تانا ہوا ہے پراپر کن پٹی پر، یا سیدھا یہاں پر نشانہ بنایا ہوا سنیپر شاٹ والا۔ تو عمران خان صاحب نے تو وہ جس کے اوپر نشانہ تانا ہوا ہے وہ چل ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، سکون کر رہے ہیں۔ نہ آصف زرداری کوئی میٹنگیں کر رہے ہیں، نہ نواز شریف صاحب کوئی فون کھڑکا رہے ہیں، نہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی کوئی دوڑ بھج ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب خود ہی دوڑے جا رہے ہیں، خود ہی دھمکیاں دے رہے ہیں، خود ہی ڈر رہے ہیں، خود ہی دوڑ رہے ہیں۔ یہ میں نے 2 روز پہلے گزارش کی تھی کہ جو دھمکیاں دے رہے ہیں، جو وفاقی حکومت پر حملہ کرنے کے لیے اپنی اسمبلیاں توڑنے کی بات کر رہے ہیں، وہ خود پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، اور جن کو اٹیک کر رہے ہیں، جو نشانہ بن رہے ہیں بقول عمران خان صاحب کے کہ میں نہیں چھوڑوں گا، وہ سکون سے بیٹھے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی آئیں، رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا تھا نا کہ جی آئیں نا، ڈرامے بند کریں اور اگر مگر چھوڑیں اسمبلیاں توڑیں۔ تو اب عمران خان صاحب کی انگیجمنٹ ہونی چاہیے تھی عمران خان صاحب کے ساتھ وفاقی حکومت کی۔ وفاقی حکومت چل ہے، صدر مملکت کے ساتھ وزیر ملاقاتیں کرنے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو قانونی امور پر بات کرنے گئے تھے، ہم نے سیاسی امور پر بات ہی نہیں کی۔ تو عمران خان صاحب دوڑے پھر رہے نا، عمران خان صاحب، اور انگیجمنٹ ہو رہی عمران خان صاحب کی
یعنی زمان پارک کی وزیر اعلیٰ ہاؤس کے ساتھ، عمران خان کی اپوزیشن کے ساتھ یا حکومت کے ساتھ، جو مرکزی حکومت ہے اس کے ساتھ کوئی نہیں ہو رہی. تو یہ دونوں ایک دوسرے کو ڈاج کر رہے ہیں. اب جو نئی کہانی سامنے آئی ہے، جو میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں، لیکن کیونکہ ہمارا میڈیا جو ہے وہ نیشنل میڈیا، ظاہر ہے ان کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، وہ اپنے طریقے سے چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے، یا سورسز ہوتا ہے. سورسز بعض اوقات ہم رپورٹرز کو مس گائیڈ بھی کرتے ہیں، اپنی پٹڑی پر چڑھا دیتے ہیں. اور جب آپ کو مطلب فرض کر لیں کہ میں کسی پولیٹیکل پارٹی کے اندر میٹنگ کی انٹرنل خبر لے رہا ہوں، اور وہاں سے مجھے جو اتھینٹک بندہ ہے وہ بتا رہا ہے کہ جی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، تو میرے تو سورس پکا ہوا، میرے پاس تو خبر ٹھیک آ گئی. اس نے میرے ساتھ کھیلنے کی کوشش کیا، مجھے استعمال کیا، فیڈ کر دی خبر. ایسا ہوتا ہے. بعض اوقات اس طرح کی خبریں پھر باؤنس بھی ہوتی ہیں. تو ہمارے کچھ دوستوں نے خبر دی تھی کہ 23 دسمبر کو عمران خان صاحب نے ڈیٹ دے دی ہے کہ اسمبلی توڑ دیں گے. پرویز الہی نے کہہ دیا کہ جی خان صاحب اسمبلی توڑ دیں. میں نے اس دن سوال اٹھایا تھا، میں نے کہا تھا رپورٹرز کی خبر غلط نہیں ہوگی، لیکن جو کنسلٹیشن چل رہی ہے اس میں ایسی کوئی چیز ہوتی نظر نہیں آ رہی. عمران خان صاحب نے کل اناؤنس کرنا ہے، یعنی 17 دسمبر کو جلسہ ہے لبرٹی پر. تو خان صاحب نے کل اناؤنسمنٹ ہے، اور ابھی جو خبر وہی میڈیا دے رہا ہے کہ جی مونس الہی نے عمران خان صاحب کو پرویز الہی کا پیغام پہنچایا، ملاقات ہوئی ہے. اب میں نے کہا نا بند کمروں میں عمران خان صاحب کو ڈرایا جا رہا ہے. تو مونس الہی صاحب نے آ کر پھر ڈرایا عمران خان صاحب کو. انہوں نے کہا کہ جی خان صاحب بات یہ ہے کہ ابا جی کہہ رہے ہیں کہ جی اسمبلیاں توڑنے کا یہ مناسب وقت نہیں ہے. ایک تو 726 ارب روپے کے اشتہارات جو پرسوں پرویز الہی صاحب نے دیے تھے وہ بھی آپ کو یاد ہوں گے. وہ اشتہارات اعلان تھے کہ اسمبلیاں نہیں ٹوٹ رہی. ہوتا ہے نا کچھ چیزیں، کچھ آپٹکس ہوتی ہیں نا، سیاسی لوگوں کو دیکھنے کے لیے کافی ہوتی ہیں کہ ہو کیا رہا ہے، زبان پر کیا ہے، اور اپنا کیا ہوتا ہے، وہ اپنا بغل میں چھری منہ پر رام رام کو، اس طرح کی چیز ہوتی ہے نا. تو زبان پر کیا ہے اور نیت کیا ہے. پرویز الہی صاحب کی زبان پر تو یہ تھا کہ جی عمران خان صاحب آپ جو کہیں گے میں اسمبلیاں توڑ دوں گا جس وقت کہیں گے، لیکن ساتھ ہی پھر 726 ارب کا اشتہار چھپوا دیا، ترقیاتی کام. تو اب جو خبر آئی ہے کہ مونس الہی صاحب نے عمران خان صاحب سے جا کر ملاقات کی ہے، اور یہ ملاقات ذہن میں رکھیے کل عمران خان صاحب کی ڈیڈ لائن ہے. کل عمران خان صاحب نے اناؤنس کرنا ہے کہ اسمبلیاں کب توڑیں گے، تاریخ دینی ہے عمران خان صاحب نے. تو ملاقات کی ہے، اور ملاقات کر کے انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی آپ کی امانت ہے وزارت اعلیٰ، لیکن ابا جی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وقت مناسب نہیں ہے، ترقیاتی منصوبے جو ہے وہ جاری ہیں، پروسیس میں ہیں، تو ہمیں ابھی اسمبلیاں نہیں توڑنی چاہیے. ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ ہم توڑ دیتے ہیں جی اسمبلی، آپ کو مطلب آپ کا حکم ہے جی، آپ کی امانت ہے، ہم پنجاب اسمبلی توڑ دیتے ہیں. تو پھر پنجاب میں جو نظام آئے گا، جو انتظامی ڈھانچہ بنے گا پنجاب کا نگران سیٹ اپ کی شکل میں، انہوں نے ات چک دینی جی. انہوں نے آپ کے خلاف بہت زیادہ انتقامی کارروائیاں کرنی ہیں. تو کیا آپ برداشت کر سکیں گے انتقامی کارروائیاں؟ کیا آپ جیل میں رہ سکیں گے اس زخمی حالت میں؟ کیا آپ عدالتوں کے چکر کاٹ سکیں گے؟ آپ کی اگر یہ جو سیکیورٹی آپ نے قلعہ بنایا ہوا ہے زمان پارک کا، یہاں پہ اگر کوئی آپ سے سیکیورٹی پنجاب پولیس اس طرح تو آپ کو نہیں دے گی جس طرح ہم دے رہے ہیں. جب نگران سیٹ اپ جو ہوگا وفاقی حکومت یا الیکشن کمیشن کے ماتحت، تو یہ پرویز الہی صاحب نے پیغام دیا عمران خان صاحب کو مونس الہی کے ذریعے. میں نہیں کہہ رہا کہ تو آپ کو وہ سیکیورٹی بھی نہیں ملے گی، آپ کے پاس نہ ہیلی کاپٹر ہوگا نہ جہاز ہوگا، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ تو جہاز کے بڑے شوقین ہیں، آپ جہاز کے بغیر تو چلتے نہیں ہیں. تو آپ کیا کیجئے گا حضور؟ اگر میں توڑ دیتا ہوں جی اسمبلی، آپ دیکھ لو، آپ سہ پاؤ گے سردی گرمی جو بھی، اب تو سردی ہے نا، تو آپ مطلب بغیر کمبل کے سو سکو گے حوالات میں؟ جس طرح رانا ثناءاللہ صاحب کو آپ نے چھوٹی کھولی میں رکھا تھا، انڈے میں رکھا تھا، وہاں جناب بیٹھ پاؤ گے، وہاں رات کو سو پاؤ گے؟ اور آپ کا جو میل ملاقات کا سلسلہ ہے وہ آپ کا نہیں ہوگا وہاں پہ، تو کیا کرو گے؟ تو یہ عمران خان صاحب کو ڈرایا گیا. اب عمران خان صاحب کو ظاہر رات کو پھر خواب میں ہتھکڑیاں، مچ جیل کا مرچی وارڈ، یا کیمپ جیل کی وہ انڈا وارڈ جس میں رانا ثناءاللہ انڈا کھولی جس میں رانا صاحب کو رکھا گیا، وہ سارا عمران خان صاحب کو خوابوں میں آ رہا ہے. ڈر رہے ہیں عمران خان صاحب. نتیجہ کیا ہے؟ آج خان صاحب نے لائرز کمیونٹی کو خطاب کیا، ایک رول آف لا کے اوپر پوری تقریر تھی. وہ تقریر 13 منٹ 11 سیکنڈ کی تقریر میں نے پی ٹی آئی کا جو آفیشیل وہ ہے اس پر سنی یوٹیوب. اس کو تقریر ختم ہونے کے 1 گھنٹہ بعد
بھی میں نے جب وہ دیکھا تو اس وقت 3100 یعنی 3100 لوگ دیکھ رہے تھے. میں مقبولیت کا بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں نا کہ مقبولیت ملینز میں عمران خان صاحب کی تھی ویورشپ ان کے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ پر. پھر وہ جو ان کے باقی جو میڈیا والے ان کا یوٹیوب پر اور اس پر لگا رہے اس کا بھی آپ دیکھ لیجئے. پہلے تو شیئر کیا کرتے تھے نا پی ٹی آئی والے کہ یہ دیکھیں عمران خان صاحب کو کتنے ملینز لوگ دیکھ رہے ہیں. 3000 ٹوٹل 3000. خیر مدعا یہ نہیں ہے. مدعا یہ ہے کہ وہ 13 منٹ 11 سیکنڈ کی سپیچ میں خان صاحب نے اسمبلی توڑنے کا ذکر ہی نہیں کیا, بات ہی نہیں کی. رول آف لا پر بات کی اور پھر احتساب پر بات کی, اور احتساب کی بات کرتے کرتے یہ اعتراف کر لیا کہ جو مقدمات نواز شریف کے اوپر, آصف زرداری کے اوپر, شہباز شریف کے اوپر, خورشید شاہ کے اوپر, فریال تالپور, مریم نواز, خواجہ آصف, خواجہ احسان, شرجیل انعام اور وہ اپنا دورانی صاحب, ان سب کے اوپر, حمزہ شہباز, ان سب پر جو مقدمات بنائے گئے تھے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے تھے. کیا کہہ رہے تھے موصوف فرما رہے تھے کہ جی مقدمات جو تھے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ ان کو مینیج کرتے تھے نیب کو. ہمیں تو نیب والے بتاتے تھے کہ جی مقدمات میچور ہیں, ہم کہتے تھے کہ جی ان کو سزائیں دلوائیں. یعنی نیب عمران خان صاحب کے ساتھ گٹھ جوڑ میں تھا. تو عمران خان صاحب اعتراف کر رہے ہیں کہ میں کہتا تھا کہ ان کو سزائیں دو, پھر نیب والے کہتے تھے کہ ہمیں پیچھے سے کسی نے روک دیا ہے, وہ باجوہ صاحب روکتے تھے. پھر باجوہ صاحب کسی کو دبا دیتے تھے, کسی کو اندر کروا دیتے تھے, کسی کو رہا کروا دیتے تھے اپنی مرضی اور اپنے ضرورت کے مطابق. کوئی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کی چلتی تھی یا باجوہ صاحب کی. ایک چیز سامنے آ گئی کہ مقدمات پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو رہے تھے. اب یہ الزام عمران خان لگا رہے ہیں, یہ سپریم کورٹ کی ورڈکٹ بھی ہے, یہ عمران خان صاحب کے مخالفین جو جیلوں میں رہے وہ بھی یہ بات کرتے رہے. اب عمران خان صاحب بھی کھل کر یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب نیب جو احتساب نہیں کر رہا تھا. کبھی میرے کہنے پہ, اور پھر اگر میری طاقت کم ہو جاتی تھی تو باجوہ صاحب کان مروڑ لیتے تھے نیب کی. کبھی میں ویڈیو عمران خان صاحب نے اتنا تو ضرور کیا ہوگا نا جو کیا ہے کہ انہوں نے جنرل کہہ رہا ہوں جسٹس ایک ہی ہوتے ہیں, انہوں نے دونوں نے ماضی میں مل کر جو کیا. تو خیر جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب, ان کی ویڈیو تھی عمران خان صاحب کے ہاتھ میں, تو اس ویڈیو کے زور پر خان صاحب نے اپنے مقدمات جو تھے وہ تو انہوں نے بند کروا دیے تھے نا, وہ چلنے ہی نہیں دیے تھے. چاہے وہ ملم جبا کا تھا, چاہے وہ آٹا اسکینڈل تھا, چاہے چینی اسکینڈل تھا, چاہے وہ پیٹرولیم اسکینڈل تھا, چاہے BRT تھا, چاہے وہ بلین ٹری سونامی تھا, چاہے ہیلی کاپٹر اسکینڈل تھا. ہیوج اسکینڈلس ہیں اتنے. وہ کہتے ہیں روزانہ پولا سا منہ بنا کے نا فواد چودھری صاحب کہ جن کو آج آ کر توشہ خانہ ہی ملا ہے. وہ بھائی توشہ خانہ میں جو تباہی پھیری ہے اس پر بھی میں آتا ہوں. تو خیر تو خان صاحب جو ہیں انہوں نے اس تقریر میں ایک لمحے کے لیے ذکر نہیں کیا اسمبلی توڑنے کا. کل اعلان کرنا ہے عمران خان صاحب نے. تو تقریر کے پیچھے بنیاد تو یہی تھی کہ جی وہ ماحول بنا رہے تاکہ کل میکسیمم لوگ جلسے میں آئیں. اب کل کیا تاریخ دیں گے مجھے نہیں پتا, کل کوئی تاریخ دیتے ہیں نہیں دیتے الگ بات ہے. لیکن عمران خان صاحب اگر اپنے قول پر قائم ہیں, زبان ہے نا بھائی, مرد کا ایک زبان ہوتا ہے, تو اگر عمران خان صاحب وعدے کے پکے ہیں, اعلان کے سچے ہیں, عزم پختہ ہے ان کا, تو پھر عمران خان صاحب کے پاس ایک موقع اور ہے اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کا. خط تو لکھ دیا نا, چٹھی لکھ دی اسپیکر قومی اسمبلی کو کہ جی ہمیں بلائیں کیوں جی, آپ نے اعلان کیا تھا کہ ہم جائیں گے, ہم جا کر ایوان میں جا کر اعلان کریں گے کہ جی ہم نے استعفے دے دیے. تو اس کے بعد ضرورت ہی نہیں رہتی, پھر اسپیکر بھی بے بس ہو جاتا ہے, الیکشن کمیشن بھی بے بس ہو جاتا ہے, پھر آپ کو ڈی سیٹ کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا کسی کو. تو آپ نے چٹھی لکھ دی اسپیکر کو, مل گئی اسپیکر کو. لیکن عمران خان صاحب اگر اپنی زبان پر قائم رہنا چاہتے ہیں, سچا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں بارگیننگ نہیں کرنا چاہتا, میں مقدمات, وہ جو خبریں چل رہی ہیں کہ صدر عارف علوی صاحب جو ہیں وہ حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے مقدمات ختم کر دو, باقی بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں, باقی میری شرط ورط میں واپس لے لیتا ہوں. حکومت کہتی نہیں بھائی ہم نے بھگتا ہے, مریم نواز نے کہا تھا نا کہ ہم نے بھگتا ہے, باپ کی باری ہے, باپ کو بھگتنا ہوگا. تو بہرحال تو خان صاحب اگر اپنی زبان کے پکے ہیں, قول کے سچے ہیں, تو 20 دسمبر کو منگل کے روز پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن ہے, مشترکہ اجلاس ہے, ساری پارٹی کو بھیج دے وہاں پر. خود تو میرا خیال ہے ڈی سیٹ ہوئے ہوئے اور حلف بھی نہیں اٹھایا, تو ان کے معاملات تو لٹیگیشن میں چلیں, خود کو چھوڑ دیں, اور خود جا بھی نہیں سکتے, گولیاں لگی ہیں, ٹانگ زخمی ہیں بھائی, تو زخمی ٹانگ کو دوسری ٹانگ پر رکھ کر ہلا رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں مطلب سائنس ہے کوئی ہوگی عمران خان صاحب کے پاس. بہرحال تو خان صاحب جائیں, جا کر عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنا بھیجیں اپنی پارٹی کو,
ان کو کہیں کہ جا کر آپ اسپیکر کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ دیں کہ ہم نے ریزائن کیا، اور اپنا ہر بندہ استعفیٰ وہاں پر اسپیکر کے سامنے دے دے کہ جی یہ ہمارا استعفیٰ ہے، اور پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر جو استعفیٰ پیش کرے گا بندہ وہ استعفیٰ منظور ہو جائے گا۔ تو 20 دسمبر کو جا کیوں نہیں رہے جی؟ اگر 20 دسمبر کو عمران خان صاحب چلے گئے، استعفیٰ دے دیا، تو پھر سمجھا جائے گا کہ وہ لوگوں کے جذباتوں کے ساتھ نہیں کھیل رہے، پھر پتہ چلے گا کہ نہیں وہ اپنے کال کے پکے ہیں، ورنہ وہ کھیل رہے ہیں۔ ادھر حکومت کھیل رہی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ۔ اب کہانی یہ ہے کہ حکومت نے پورا زور لگایا ہوا ہے۔ آج عطا طاہر نے پریس کانفرنس کی، وہ جو ڈاکومنٹس دیے گئے تھے کامران شاہد صاحب کو، کسی سورس نے دیے ہوں گے ظاہر ہے ان کے، وہ جو 5 ارب روپے کے زیورات، اب اس میں حکومت کا پورا فوکس بشریٰ بی بی پر ہے۔ ظاہر ہے عمران خان صاحب نے جس طرح ان کو تنگ کیا وہ بھی اس طرح بدلہ لیں گے، تو بشریٰ بی بی حکومت کے نشانے پر ہے۔ اور میرا خیال حکومت غلط فہمی کا شکار ہے کہ بشریٰ بی بی کا نام بدنام کرنے سے کوئی عمران خان صاحب جو ہیں وہ کمزور پڑ جائیں گے، یا وہ پھر جو یہ دھمکیاں شمکیاں دے رہے ہیں تو وہ نہیں دیں گے، اور حکومت عمران خان صاحب کو چت کر لے گی اس نقطے پر۔ ویسے چت ہو چکے ہوئے اس نقطے پر، تو حکومت غلط کر رہی ہے، حکومت غلط فہمی کا شکار ہے۔ وجہ یہ ہے کہ خان صاحب اس معاملے پر خوش ہوں گے کہ یار اگر یہ سارا اسکینڈل اگر بشریٰ بی بی کے گلے پڑ رہا ہے نا، تو میں تو پلو جھاڑوں گا، میں کہوں گا کہ جی میرا کیا تعلق تھا، جی بشریٰ کو تحائف ملے تھے، اس نے بیچ دیے، اس کو پکڑے، میرا کیا تعلق ہے؟ عمران خان صاحب یہ کرتے دیر نہیں کرتے۔ تو یہ اس وقت سلسلہ ہے عمران خان صاحب کا۔ باقی 1-2 روز ہیں، اور ایک تو خیر کل کا دن ہے، اور اس کے بعد 3 دن اور ہیں۔ تو کل عمران خان صاحب کیا اعلان کرتے ہیں اور 20 دسمبر کو کیا کرتے ہیں، لگ پتہ جائے گا کہ خان صاحب اپنی زبان پر قائم رہتے ہیں یا نہیں، جس کو عام الفاظ میں کہتے ہیں ہمارے ٹریڈیشنل لوگ کہ اپنی زبان کے ہیں بھی کہ نہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔